तो विद दिस विल स्टार्ट. अच्छा, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, हाउ डज ही कम टू द पिक्चर, वो कैसे मक्का में कैसे आए वो भी हम सुनते हैं. आपको याद होगा कि आमुल फील, द ईयर ऑफ द एलिफेंट, वो क्या हुआ था कि उसी साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी हुए थे. और सूरह फील हम पढ़ते हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील. अब यानी जो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की स्टोरी है ना, वो दो सूरतों के दरमियान घूमती है. एक सूरतुल फील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, और सूरह नसर, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़थ. वो कैसे कि जब यमन से अबरहा आया था, और आया था, वो कहता ये था कि ये मुसलमान ने, ये जो मक्का वाले हैं, ये यहाँ पे तवाफ़ करते हैं अपने रब को, जिनको ये पूजते हैं, जिनकी ये इबादत करते हैं, तो मैं जाके जो है इस काबा को मैं गिरा दूंगा ताकि लोग जो हैं वो मुतवज्जह हों, यमन की तरफ आएँ. यमन शुड बी द होली प्लेस टू बी वर्शिप, कि वहाँ पे आके लोग जो है वहाँ पे इबादत करें. तो आता है और फिर अपनी आर्मी लेके आता है, और आर्मी कौन सी लेके आता है? हाथियों वाली. इस लाइक आप ये कह लें कि आज तो हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं ना, जिस आर्मी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो बंदा उनसे डरता है कि जी वी डोंट हैव टू मेस विद दीज पीपल. बैक देन अब देखें कईयों के पास वेपन्स होते हैं, जिसके पास हाथी हैं, जिस आर्मी के पास, आप देखें अगर इफ़ एन एलिफेंट इज़ वॉकिंग, या वो जो है चल रहा है और वो अगर कहीं भाग रहा है, तो उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है? वो तो एक साथ जो है कितने बंदों को जो है गिरा देगा, मार देगा. तो वो अपनी शान व शौकत से आता है. और होता क्या है, अबरहा ये असल में होता है हबशा से, वो भी इथोपियन होता है, लेकिन वो यमन को कैप्चर कर लेता है और फिर यमन का वो जो है बादशाह बन जाता है. उस आर्मी में बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की मदर भी होती हैं. ऐसे नहीं कि वो अटैक में शामिल होती हैं. शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ इथोपिया बैक देन, कि वो यानी प्रिंसेस होती हैं इथोपिया की, उनको बस ऐसे ही लेके आ जाते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें. तो वो जो है वो भी आते हैं. और होता क्या है कि जब आर्मी आती है, हमें स्टोरी पता है कि मक्का वाले जो है वो चले जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं कि, और फिर कहते हैं कि जो इस काबे का रब है वही इसको प्रोटेक्ट करेगा. फिर अल्लाह ताला परिंदों के ज़रिए से काबे को प्रोटेक्ट करते हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी इटसेल्फ, कि अल्लाह ताला को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है. अल्लाह ताला जब कोई काम करना चाहते हैं ना, इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, कि जब अल्लाह ताला ने कोई काम करने का सिर्फ इरादा किया होता है ना, अल्लाह ताला को किसी रॉ मटेरियल की, किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है. वो हम जैसे निकम्मों को, हम जैसे लोगों को ज़रूरत है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जस्ट सेज़ बी एंड इट हैपेंस, दैट्स इट, कुन फ़यकून. ये हैं हमारे रब. तो होता क्या है कि वो उनकी आर्मी जो है ख़त्म कर दी जाती है. और फिर होता क्या है कि जितनी भी ख़वातीन होती हैं उनमें से बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की मदर भी होती हैं, जिनका नाम है हम्मामा. ठीक है, हम्मामा वो भी होती हैं. तो उनको कैप्चर करके उनको स्लेव बना दिया जाता है. तो स्लेव बना के उनको पेयर कर दिया जाता है, और उनकी शादी हो जाती है विद अ पर्सन नेम्ड रबाह. इसीलिए बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का फुल नेम क्या है? बिलाल इब्न रबाह रज़ियल्लाहु अन्हु. तो जब उनकी शादी हो जाती है, और जो रबाह हैं वो ही हिमसेल्फ इज़ ब्लैक, लेकिन वो ब्लैक अरब हैं, वो अबिसीनिया से नहीं है, हबशा से नहीं है. तो उनकी शादी होती है, तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वो पैदा होते हैं. और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बिलाल इब्न रबाह, जैसे मैंने आपको बताया, उस नाम से भी हम जानते हैं. इसके साथ साथ बिलाल अल हबशी, इसके नाम से भी बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर हैं. बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा होते हैं इन द ईयर 580 में पैदा होते हैं. अब आप मुझे बताएं, मैं चेक करना चाहता हूं कि आप कितने अटेंटिव होते हैं क्लास में. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से साल पैदा हुए थे? 570, माशाल्लाह. तो क्या एज डिफरेंस हुई बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु में? और 10 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स का डिफरेंस है. बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल छोटे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. अब उनकी अपीयरेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. ही इज़ एक्सट्रीमली डार्क इन कलर, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, हैंडसम, और एथलीट है. उनकी जो 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 फिजिकल अपीयरेंस है, ही इज़ एन एथलीट. इसके साथ साथ ही इज़ हैविंग हेजल आइज़, यानी आप कह लें कि लाइट ब्राउन आइज़ है उनकी. और स्कॉलर्स कहते हैं कि इफ़ यू लुक एट द आइज़ ऑफ बिलाल, आप फिर उनसे निगाह हटा नहीं सकते. दिस इज़ द काइंड ऑफ अट्रैक्शन ही इज़ हैविंग. तो ये उनकी अपीयरेंस है. और उनके जो सर पे बाल थे, ही नेवर बोल्डेड. ठीक है, उनके सर पे घने बाल थे.
اور ان کی ساری زندگی بال ان کے ساتھ رہے ہیں اور ان کی داڑھی بڑی ہلکی ہلکی داڑھی تھی چہرے پہ، اور جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں، جب وہ فوت ہوئے ہیں، کچھ ہی بال ہوں گے جو گرے ہوئے ہوں گے، جو سفید ہوئے ہوں گے. یعنی اوورآل اگر آپ ان کو بڑھاپے میں بھی دیکھتے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہی از اے ینگ مین، کہ وہ جوان ہے. دس از دا کائنڈ آف اپیرنس رضی اللہ عنہ بلال، ان کی اپیرنس تھی. اور القرطبی رحمہ اللہ وہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، سورہ لقمان کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں سید ابن مسیب رضی اللہ عنہ وہ ایک بار نہ گزر رہے ہوتے ہیں، اسلام آ چکا ہوتا ہے اس وقت تک، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کالا شخص ہے، اس کو نا ایک بندہ برا بلا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ ابن سودا یعنی یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ٹیز کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے یہ ٹرم یوز کی جاتی تھی کہ اے کالی ماں کے بچے، یعنی یہ گالی کے طور پہ کہا جاتا تھا، یہ ابن سودا، ٹھیک ہے، او یو سن آف دا بلیک وومن. تو یہ جب اس کو یہ کہا گیا نا تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے اس ینگ لڑکے کے چہرے میں نا کافی جو ہے غصہ دیکھا اور اس کو بڑا برا فیل ہوا. تو پھر میں اس لڑکے کے پاس گیا، میں نے پھر اس کو تھوڑی سی تھپکی دی، اس کو دلاسا دیا اور اس کو میں نے یہ کہا کہ لا تحزن، اے لڑکے تم غمگین مت ہو، تم اداس مت ہو. لو انک اسود، چاہے تم کالے ہو، فإنہ کان من خیر الناس ثلاثہ، ہسٹری میں دنیا میں 3 ایسے لوگ گزرے ہیں اور وہ خیر الناس تھے، لوگوں میں سب سے اچھے تھے. اور وہ کہاں سے تھے؟ من السودان، سودان آپ کو پتہ ہے سوڈان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ماڈرن ڈے سوڈان نہیں، افریقہ کو اس وقت سوڈان کے نام سے جو ہے وہ بھی پکارا جاتا تھا. اور پھر ان 3 بندوں کے نام لے کے کہتے ہیں، ان میں سے ایک شخص ہیں بلال رضی اللہ عنہ، سیکنڈ لقمان رضی اللہ عنہ، جو ہم سورہ لقمان پڑھتے ہیں نا، لقمان رضی اللہ عنہ ہی ہمسیلف واز بلیک اینڈ سبحان اللہ. اب دیکھیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ لقمان نازل کی ہے. اور تیسرے ہیں مہجا رضی اللہ عنہ. یہ مہجا کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں جو شہید ہوئے تھے بدر میں. تو کہتے ہیں سعید ابن مسیب کہ تم اداس مت ہو، غمگین مت ہو، تم کالے ہو تو کیا ہوا، یعنی جو سب سے بہترین لوگ تھے جو دنیا میں آئے ہیں ان میں سے 3 وہ کالے تھے، ان کا رنگ کالا تھا، ان میں سے بلال رضی اللہ عنہ، لقمان اور مہجا رضی اللہ عنہ. ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو عبداللہ کے نام سے جانے جاتے تھے، حالانکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. یعنی اگر آپ ہسٹری کی بکس پڑھیں گے، ایز فار ایز مائی لمیٹڈ نالج از کنسرنڈ، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کا جو ہے کنیت، ان کا نام ابو عبداللہ پڑ گیا تھا. اور ان کو عموماً زیادہ تر انسلٹ کیا جاتا تھا، جو میں نے آپ کو جو فریز بتایا ہے، یہ ابن سودا، او یو سن آف اے بلیک وومن. اینڈ سبحان اللہ، یعنی تب کی تو بات تب کی ہے، اگر آج ہمیں کوئی ایسی بات کہے تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا. یہ ابن سودا کر کے ان کو بولا جاتا تھا. یہاں تک کہ ان کے لوگوں کو پتا تھا کہ ان کے جو فادر ہیں رباح وہ عرب ہیں، لیکن ان کو ان کی ماں کی طرف ان کو جو ہے ان کو منسوب کر کے پکارا جاتا تھا. ایک ہمیں انسیڈنٹ ملتا ہے، اٹس اے ویری ایموشنل انسیڈنٹ. وہ یہ ہے کہ ایک بار ہوا کیا کہ تھوڑا سا آپ کو میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں. ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں جو شروع میں ایمان لے کے آئے تھے مکہ میں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے جو ہے دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اتنا عام نہیں بتایا کرتے تھے. ہوا کہ ابو ذر غفاری آتے ہیں اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد ویری ارلی ڈیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ ایٹیکیٹس بتاتے ہیں، اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس چیز کو پریچ کرو اپنے جا کے قبیلے میں. غفار سے تھے، غفار مکہ سے دور تھا قبیلہ، تو وہاں جا کے لوگوں کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ اسلام کے بارے میں. تو یہ چلے جاتے ہیں اینڈ ہی از آؤٹ آف دا سین. اب وہ مکہ میں نہیں ہیں. تو جیسی تربیت باقی صحابہ کرام کی ہوتی ہے مکہ میں، جب ظاہری بات ہے صبح بھی نماز کے لیے آ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ جو دار ارقم تھا وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھایا کرتے تھے، اسلام کے بارے میں سکھایا کرتے تھے. تو ابو ذر غفاری کو یہ چیزیں جو ہے یعنی انہوں نے نہیں جو ہے وہ نہیں انوالو ہوئے، اور وہ اپنے قبیلے میں ہی جتنا ان کو لمیٹڈ نالج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہی جو جانتے تھے وہی اپنے قبیلے والوں کو بتاتے تھے. تو ہوا کیا کہ جب مدینہ میں ہجرت کا وقت آتا ہے نا، چونکہ ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، اور اس میں بڑا ایک لیسن ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیسن یہ ہے کہ کچھ تو میں ہو گئی ابو ذر غفاری کی رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کی ہو گئی. اب ٹرائبلزم تھا، ٹھیک ہے، اور غصے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے
بلال رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا یبن سودا کہ او کالی ماں کے بچے. جب انہوں نے یہ کہا نا تو بلال رضی اللہ عنہ کو بہت برا لگا. ہی فیلٹ ویری بیڈ. اور پھر انہوں نے ان کو کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا, نہیں بتایا, کچھ نہیں کہا. تو پھر وہ جب چلے گئے واپس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز سامنے رکھی, تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے یعنی وہ واپس آئے اور ابو ذر غفاری کو بلایا کیا ہے اور یہ کہا کہ اے ابو ذر, تمہارے اندر ابھی بھی جہالت کی کوئی نہ کوئی چیزیں پائی جاتی ہیں. یعنی ہمارے نبی نے کیا بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ریسزم ہے نا یہ جہالت کے کام ہے, یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے. مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو, ایک کو اپنے آپ کو بہتر سمجھے اور دوسرے کو کمتر سمجھے, نہیں, یہ جہالت کے کام ہے. ابو ذر غفاری, اب میں یہ نہیں کہہ رہا یا معاذ اللہ میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ ابو ذر غفاری ان کا سٹیٹس کم ہے, نہیں, he didn't know all together, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ریسزم ٹھیک نہیں ہے. جب ابو ذر غفاری کو پتہ چل جاتا ہے رضی اللہ عنہ کو کہ میں نے بڑا غلط کیا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کو. ایک جگہ جاتے ہیں نہیں ملتی, دوسری جگہ جاتے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب حضرت بلال مل جاتے ہیں نا, امیجن کریں, پکچر دا سین, جب جاتے ہیں سامنے بلال رضی اللہ عنہ ہیں, ان کے سامنے جا کے اپنا چہرہ مٹی میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بلال اپنا فٹ میرے چہرے کے اوپر رکھو, جسٹ پٹ یور اسٹیپ آن مائی فیس. اللہ اکبر. بلال رضی اللہ عنہ ان ریٹرن کیا کرتے ہیں, خود جھکتے ہیں, ان کے فور ہیڈ پہ کس کرتے ہیں اور ان کو جو ہے اٹھاتے ہیں. مورل آف دا اسٹوری از کہ دیکھیں صحابہ کرام کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ اسلام سے پہلے کچھ صحابہ کرام, ظاہری بات ہے برائیاں ان میں تھی کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا, ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ چیز بری ہے جو ہم کر رہے ہیں. لیکن صحابہ کرام کیوں آج بھی ہم رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیوں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. کیوں؟ جب ان کو حق کے بارے میں پتہ چل گیا نا, انہوں نے پھر سستی نہیں دکھائی کہ نہیں یار سمجھ میں نہیں آ رہی, کل دیکھی جائے گی. جیسے آج ہم سے چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی ہماری عادتیں چینج نہیں ہم کر پاتے. صحابہ اکرام آپ نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری کو جیسے ہی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے, یہ نہیں کہ کل دیکھوں گا اب میری کیا عزت رہ جائے گی صحابہ اکرام میں, میرے تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں رہے گا پھر. حالانکہ ابو ذر غفاری ہی himself was black, ان کا بھی کمپلیکشن بلیک تھا. لیکن ابو ذر غفاری جاتے ہیں اسی وقت ہی بلال رضی اللہ عنہ کو سوری کہتے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جو آگے کسی کے سامنے اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی برا معاملہ کر لیں, ہم دل سے کہتے ہیں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ مجھے معاف کر دیں. ڈو وی ہیو دیٹ کریج؟ نہیں. میں کیوں معافی مانگوں, میں کیوں اس سے نیچا ہوں. یا آپ انڈیویجولی بھی دیکھ لیں, فیملیز میں بھی دیکھ لیں, آپ جس کو جتنا بڑھانا چاہتے ہیں اس کو بڑھا لیں. ہمارا یہ حال ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی کال وی آر مسلمس, ہم مسلمان ہیں.